TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پیر کے روز اس وقت مشکل میں پھنس گئے جب وہ اپنے انتخابی مہم کے سلسلے میں اونٹیریو صوبے کا دورہ کر رہے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پیر کے روز اس وقت مشکل میں پھنس گئے جب وہ اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں اونٹیریو صوبے کا دورہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر کرونا وائرس سے متعلق پابندیوں اور ویکسین کے حوالے سے اقدامات کے مخالف افراد نے ٹروڈو پر کنکریاں اچھالیں۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹروڈو کی اپنی مہم بس میں سوار ہوتے وقت ان پر متعدد چھوٹی اشیاء پھینکی گئیں جن میں چھوٹے پتھر بھی شامل تھے۔ ٹروڈو پر پتھراؤ کرنے والے افراد کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی پالیسی پر احتجاج کر رہے تھے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹروڈو نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ چھوٹی سی کنکریاں تھیں اور یہ کوئی سنگین بات نہیں۔ یاد رہے کہ جسٹن ٹروڈو کو اپنی انتخابی مہم میں کئی مرتبہ ببھرے ہوئے مظاہرین اور ویکسین پالیسی کے مخالفین کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 20 ستمبر کو کینیڈا کے انتخابات میں لبرلز اور کنزرویٹو سے کانٹے کا مقابلہ ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں میں دونوں ہی تقریباً یکساں مقبولیت رکھتے ہیں۔ 49 سالہ جسٹن ٹروڈو نے پیر کے روز اپنے مد مقابل اوٹولز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گن کنٹرول کے معاملے میں وہ اپنا موقف واضح کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ اتوار کے روز اوٹولز نے بعض قسم کی بندوقوں کو ختم کرنے کے بارے میں اپنا انتخابی وعدہ واپس لے لیا تھا۔ حالیہ برسوں میں کینیڈا میں بڑے پیمانے پر شوٹنگ کے کئی واقعات ہوئے ہیں اور یہ مسئلہ کافی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اونٹیریو میں جو کینیڈا کا سب سے زیادہ آبادی والا جنوبی صوبہ ہے، ٹروڈو نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اوٹولز منتخب ہونے کے لیے کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یہ قیادت والی اور قابل بھروسہ بات نہیں ہے۔ ٹروڈو نے گزشتہ ماہ اگست کے وسط میں اعلان کیا تھا کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات 20 ستمبر کو منعقد ہوں گے۔ واضح رہے کہ آخری عام انتخابات کے اجراء کو 2 سال سے بھی کم عرصہ گزرا ہے۔ کینیڈا نے کورونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی سفری پابندیوں میں مزید نرمی کر دی ہے۔ مکمل ویکسین لگوانے والے غیر ملکی اب کینیڈا میں داخل ہو سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت نے مکمل طور پر ویکسینیٹڈ غیر ملکی شہریوں کو ان مسافروں کی صف میں شامل کیا ہے جنہیں کینیڈا کی سرزمین پر ایک بار پھر خوش آمدید کہا جائے گا۔ تاہم بھارت اور مراکش سے براہ راست پروازیں کم از کم اس ماہ کے آخر تک معطل رہیں گی۔ حکومت کی جانب سے ان غیر ضروری بین الاقوامی مسافروں کے لیے قرنطینہ کی ضروریات میں نرمی کی گئی تھی جنہوں نے ہیلتھ کینیڈا سے منظور شدہ کووڈ-19 ویکسین کا مکمل کورس کر رکھا ہے۔ ان مسافروں کو اپنے آخری ویکسین کے شاٹ کے بعد کم از کم 14 دن گزارنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کووڈ-19 کے 72 گھنٹوں سے زیادہ پرانے منفی ٹیسٹ کا ثبوت دکھانا ضروری ہے۔ انہیں اپنی ویکسینیشن کی تفصیلات اپلوڈ کرنے کے لیے ArriveCan ایپ یا آن لائن ویب پورٹل بھی استعمال کرنا ہوگا۔ کینیڈا بارڈر سروسز ایجنسی حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تازہ ترین کھیپ ہوائی راستے سے پہنچ رہی ہے۔ کینیڈا نے 4 کووڈ-19 ویکسینوں فائزر، بائیو ٹیک، ماڈرنا، آکسفورڈ ایسٹرازینیکا شاٹ جیسے کووی شیلڈ بھی کہا جاتا ہے اور سنگل خوراک جانسن اینڈ جانسن کی منظوری دے دی ہے، جب ایجنسی سرحد پر مسافروں کے ٹیسٹ کرواتی رہے گی۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے وار تھم نہ سکے۔ صوبے میں کورونا وائرس کے 581 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے وار تھم نہ سکے۔ صوبے میں کورونا وائرس کے 581 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران صوبے میں کورونا وائرس کے 1100 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبائی حکام کے مطابق صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 564 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اور پیر کی چھٹی کے دن 581 نئے انفیکشن ہیں۔ اونٹیریو میں فعال کووڈ-19 کیسز کی تعداد اب 6272 ہے، جو گزشتہ منگل کو 5868 تھی۔ صوبے کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 192 کووڈ-19 کے مریض انتہائی نگہداشت میں علاج حاصل کر رہے ہیں، جو کہ گزشتہ منگل کو 158 تھے۔ اونٹیریو کی وزیر صحت کرسٹین ایلیٹ نے کہا ہے کہ 434 یا 77% نئے تصدیق شدہ انفیکشن ان لوگوں میں تھے جو یا تو نان ویکسینیٹڈ تھے یا جزوی ویکسینیٹڈ تھے۔ پیر کو رپورٹ ہونے والے 581 کیسز میں سے 457 یا 79% کو مکمل طور پر ویکسین نہیں دی گئی۔ رپورٹ ہونے والے نئے کیسز میں سے 118 ٹورانٹو میں، 72 ونڈسر میں، 64 یارک ریجن میں اور 52 پیر ریجن میں ہیں۔
کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,93,852 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,25,646 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,067 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,61,542 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,70,778 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,553 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,93,852 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,293 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,61,888 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,407 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,70,750 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,842 ہے۔ طالبان ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں کسی کی مداخلت قبول نہیں۔ ہم نے افغانستان میں مداخلت کرنے والے امریکہ کے خلاف 20 سال تک جدوجہد کی، بالآخر فتح حاصل کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغان طالبان کی اعلان کردہ نئی عبوری حکومت ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے۔ ملا محمد حسن اخون نئے عبوری وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ ملا عبدالغنی برادر اور ملا عبدالسلام حنفی نائب وزیر اعظم مقرر کیے گئے ہیں۔ ملا محمد یعقوب مجاہد وزیر دفاع، سراج الدین حقانی وزیر داخلہ اور ملا امیر خان متقی وزیر خارجہ مقرر کر دیے گئے۔ ملا خیر اللہ خیرخواہ وزیر اطلاعات و ثقافت اور ذبیح اللہ مجاہد ان کے نائب ہوں گے، جبکہ ملا عبدالحق سیخ انٹیلیجنس امور اور قاری فصیح الدین سیکیورٹی امور کے سربراہ ہوں گے۔ طالبان ترجمان نے اپنی نئی حکومت میں دیے جانے والے عہدوں کا اعلان کرتے ہوئے 33 رکنی کابینہ میں شامل اراکین کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ افغانستان میں کسی کی مداخلت قبول نہیں۔ ہم نے افغانستان میں مداخلت کرنے والے امریکہ کے خلاف 20 سال تک جدوجہد کی، بالآخر فتح حاصل کی۔ ہمارے معاملات میں پاکستان کوئی مداخلت نہیں کر رہا، یہ محض 20 سال سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملا عبدالحق افغان خفیہ ادارے NDS کے سربراہ ہوں گے۔ عبوری حکومت تشکیل دے دی گئی ہے، تاہم اس میں موجود متعدد عہدوں کے لیے کئی ناموں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تشکیل دی گئی عبوری حکومت میں شامل ناموں پر تشویش ہے۔ نئی حکومت میں شامل افراد طالبان رکن یا ان کے قریبی ساتھی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے اعلان کردہ عبوری حکومت پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے چین طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے انتظامات کی کوشش کرے گا۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے نئی عبوری حکومت کے قیام کا اعلان، امریکہ کا رد عمل، بعض ناموں پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تشکیل دی گئی عبوری حکومت میں شامل ناموں پر تشویش ہے۔ نئی حکومت میں شامل افراد طالبان رکن یا ان کے قریبی ساتھی ہیں۔ عبوری حکومت میں کسی خاتون کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ امریکی دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ طالبان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ عبوری حکومت ہے، وہ طالبان کے الفاظ نہیں ان کے اقدامات دیکھیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے طالبان یہ یقینی بنائیں گے کہ ان کی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ کی جائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چین کو طالبان سے بڑا مسئلہ درپیش ہے تو وہ طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے انتظامات کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یقین ہے ایسا پاکستان، روس اور ایران بھی کریں گے۔ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اور اتحادیوں نے مل کر طالبان سے متعلق حکمت عملی بنانے پر اتفاق کیا ہے اور فی الحال ان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ طالبان افغان شہریوں کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے عہد پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جاپانی حکومت کے ترجمان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان سے بات چیت جاری رکھیں گے۔ ترجمان جاپانی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ افغان طالبان کے اقدامات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یورپین یونین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت جامع اور تمام لسانی و مذہبی گروہوں کی نمائندہ نہیں ہے۔
اس وقت دنیا کورونا وائرس کی چوتھی لہر سے لڑ رہی ہے، جبکہ دنیا بھر میں کورونا ویکسینیشن کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,27,77,304 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 46,73,000 ہو گئیں۔ 19,93,04,774 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت دنیا کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے لڑ رہی ہے، جبکہ دنیا بھر میں کرونا ویکسینیشن کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,69,022 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,12,06,672 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,41,443 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,30,96,718 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,84,208 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,09,13,578 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 58,651 تک جا پہنچی ہے، جبکہ کیسز 65,42,654 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 91 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,591 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,45,505 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔